اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، مائک بند تھا، میں نے کھول لیا بھی، شکریہ. اس کو کل ہم نے ایک نام دیا تھا جو اس طرح ہو، المستشفیٰ. المستشفیٰ، ٹھیک ہے. اس نام کو ہم کیا کہیں گے؟ جواب دے سنام. سنام، اس کو کیا کہیں گے؟ سنام جواب نہیں ہے. اچھا افریدی، آپ جواب دے دیں. سن رہے ہیں میری بات کہ نہیں؟ المستشفى مذکر ہے. جی بالکل. یہ الف جو آخر میں ہے، اس کو کیا کہا تھا ہم نے؟ کیا نام رکھا تھا؟ الف ممدودہ. الف مقصورہ. الف مقصورہ. اسی طرح مثلا امریکہ، کیا ہے؟ یہ امریکہ، ممدود ہے. یہ ٹھیک ہے. ممدود ہے. اس کے بعد حمزہ نہیں ہے. اگر ایسے ہوتا تو یہ ممدودہ ہوتا، لیکن اس کو بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے مقصورہ میں. اچھا، الف مقصورہ جو ہے اس میں اعراب کیا ہوگا؟ اس میں اعراب فتحہ مقدر ہوگا. ہوگا. اعراب مقدر ہوگا. اعراب مقدر ہوگا، ٹھیک ہے. اعراب مقدر ہے ہر حالت میں. ہر حالت میں اعراب مقدر ہے. اچھا، مثالیں وہاں بھی گزری تھی. یہ جو مثالیں کتاب میں آئی تھی، مثلا یہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے. مثلا المستشفیٰ ہے نا، المستشفیٰ الف لام کے ساتھ تو تنوین ویسے بھی نہیں آتا، لیکن اگر بغیر الف لام کے استعمال ہو جائے تو کیا اس پہ تنوین ہے کہ نہیں ہے؟ جی محمد بھائی. الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتا. الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتا کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ الف لام معرفہ ہے اور تنوین نکرہ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی نہیں ضد نہیں، ہے. اگر یہی اسم جو ہے اس میں مقصور بغیر الف لام کے آ جائے، ٹھیک ہے. کیا پڑھیں گے؟ مستشفیٰ. اعراب آخر حالت میں ظاہر کیجئے پورا. مستشفیٰ. بس الف الف لگا دیں یا کے اوپر. مستشفیٰ. اس میں پہ تنوین نہیں آ سکتا. نہیں آئے گی اس میں، کیوں؟ کیونکہ اس کا اعراب مقدر ہے، یہی رہے گا اس کا اعراب. اعراب مقدر ہے لیکن اس پہ تنوین آ سکتا ہے. اچھا. اعراب مقدر ہے لیکن اس پر تنوین آ سکتا ہے. ہمارے ایک کتاب میں گزرا تھا اور شاید آپ نے پڑھا تھا، ایک سطر میں الف لام کے ساتھ آیا تھا اور دوسرے میں بغیر الف لام کے ساتھ. اس طرح ایک لفظ گزرا تھا. جو الف لام کے ساتھ تھا اس پہ ہم نے فتحہ پڑھا، اور جو بغیر الف لام کے تھا تو اس پہ ہم نے تنوین پڑھا. یاد ہے کسی کو لفظ کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ امریکیون. نہیں، الف لام اور بغیر الف لام کے ایک کتاب میں ہم نے پڑھا تھا، اور ایک ہی لفظ تھا. ہم نے پڑھا تھا مثلا فی ای مستون انت. ای مستون انت، یاد آ گیا ابھی؟ کس کو یاد آیا؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا اسی سطر کے نیچے فی المستوى الاول. مثلا فی المستوى الاول، سمجھ آ رہی ہے بات؟ فی المستوى الاول، تو یہاں پہ ہم نے تنوین پڑھا تھا فی ای مستوى انت. پھر ہم نے کہا فی المستوى الاول،
قرآن سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ کیا ہو جائے، قرآن سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ قرآن میں ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، سورۃ زمر 23 نمبر آیت میں۔ اچھا، نصب کی حالت میں مثلا والسلام علی من اتبع الہدی، الہدی کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے کہ نہیں ہے محمد بھائی؟ جی الف مقصورہ ہے ہدا میں۔ الف مقصورہ ہے، من اتبع الہدی حالت جر میں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى۔ اچھا، اگر بغیر الف لام کے آ جائے، یہ بات کر رہا تھا میں، تو کیا تنوین ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ جو استوا کا کہہ رہے تھے وہ بھی الرحمن علی العرش استوا، جی جی، الرحمن علی العرش استوا۔ وہاں پہ الف لام ہے۔ ایسی مثال جہاں پہ الف مقصورہ میں الف لام نہ ہو اور تنوین ہو۔ سورۃ المائدہ الآیہ 44، الآیہ 44، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہدى ونور، ہدى کیا ہے؟ مقصورہ ہے حالت نصب میں، یہ حالت رفع میں۔ حالت نصب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، سورۃ محمد 17، والذین اہتدوا زادہم ہدى، تو لکھا ہوا کیسے ہے؟ ہدن، ہدن لکھا ہے۔ اچھا، حالت جر میں، حالت جر میں سورۃ حج 67، انک لعلی ہدی مستقیم۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ حالت، یہ اعراب اس کا مقدر ہے ہر حالت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اس پہ الف لام نہ ہو، الف لام کیا ہو؟ نہ ہو، تو اس پہ کیا ہے؟ تنوین آ سکتا ہے، ہدن، مستون مثال دیا میں نے، لیکن یہ اعراب ہے مقدر ہر حالت میں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی یہاں تک؟ تو یہ مستوی جو ہے الف مقصورہ۔ اچھا، اگلی بات جو اس سے اہم ہے، اس سے اہم، کیونکہ یہ جو تنوین وغیرہ کی ہے یہ بات ہر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، جو اس سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں الف مقصورہ اور یا میں کیسے فرق کروں گا، سمجھ آئی؟ الف مقصورہ اور یا میں کیسے فرق کروں گا؟ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک چیز میں بتایا تھا کہ قواعد اللغہ، قواعد الاملاء جو ہے بیان کرتے ہیں تو اکثر ایسے ہوگا کہ وہ عرب کی لکھی ہوئی کتابوں پر یہ مثالیں ہم فٹ کر سکتے ہیں، عرب کی لکھی ہوئی کتابوں پر فٹ کر سکتے ہیں، جبکہ ہر کسی کی کتاب پر یہ مثال فٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو قواعد الاملاء ہے، قواعد الاملاء وہ یہی ہے کہ جو الف مقصورہ ہوگی اس کے نیچے کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے، اس کے نیچے یا کے نیچے فتحتین نہیں، کیا ہے؟ نقطتین، نقطتین نہیں ہوں گے، کیا ہے؟ نقطتین نہیں ہوں گے، اور جو یا ہوگی تو اس کے نیچے نقطتین ہوگی۔ مثلا یہ میں نے کیا لکھا ابھی؟ علی، علی، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کیا لکھا؟ علی، اعلی۔ تو ان دونوں میں کیسے فرق کریں گے؟ یہ الف مقصورہ ہے نقطتین سے۔ اور یہ کیا ہے؟ یا ہے۔ جس اسم کے آخر میں یا آ جائے اس کو منقوص کہیں گے، یہ کسی اور دن انشاءاللہ لے لیں گے۔
اس کو منقوص کہیں گے، اس کو مقصور کہیں گے، الف مقصورہ. لیکن فرق ہم اس سے کریں گے کہ اس کے نیچے جو ہے نقطتین ہے اور اس کے نیچے نقطتین نہیں ہے. یہاں پہ لکھا ہوگا کئی جو عجم ممالک سے مثلا آتے ہیں حرمین، تو لکھا ہوتا ہے، یہ کیا لکھا میں نے، مصلح. مصلی، ٹھیک ہے، لکھا ہوتا ہے مصلی النساء. دیکھا ہوگا حرمین میں آپ نے. اچھا، تو جن کو جی قواعد کا بالکل پتہ نہیں دیکھا ہے ہوتا حرمین میں. وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں مصلی نساء. کیا کہتے ہیں؟ مصلی نساء، جبکہ مصلی کہنا غلط ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ مصلی نساء. مزید تفصیل کے لیے اگر آپ چاہیں میں آپ کو ایک تھوڑی سی چھوٹی سی ویڈیو دکھا سکتا ہوں. ویڈیو دکھاؤں؟ یہ بچوں، دکھائیں استاد جی، ویڈیو بھی دکھائیں. اچھا جی دیکھیں ویڈیو. ننتقل اليوم إلى مهارة جديدة من مهارات الإملاء بعنوان الألف المقصورة والياء. تأملوا معي الأمثلة التالية. سامي يجري في الملعب. سلمى ونجوى ومنى صديقات. تأملوا يا أحبائي الكلمات المخطوطة في المثال الأول. سامي يجري في. بماذا انتهت هذه الكلمات؟ سمجھ آئی؟ سامی یجری فی، اس میں یا ہے تو اس لیے ان کے نیچے کیا لکھا ہے؟ نقطتین، اس کے نیچے نقاط ہے. اچھا آگے دیکھیں. أحسنتم. انتهت الكلمات بياء منقوطة تلفظ في. لاحظوا يا أبنائي الكلمات المخطوطة. بماذا انتهت هذه الكلمات؟ أحسنتم. انتهت هذه الكلمات بياء غير منقوطة نسميها الألف المقصورة. لاحظوا معي نطق هذه الكلمات. سلمى، نجوى، منى. كيف تلفظ الألف المقصورة؟ أحسنتم، تلفظ مثل مشى، رمى، إلى، بشرى. یہ ہے تو جو مثالیں انہوں نے دی ہیں منا اور بشرا اور رما وغیرہ، تو اس میں سب میں ہے کیا ہے؟ سلمہ الف مقصورہ ہے. تعلم الألف المقصورة في آخر الكلمة هي ياء غير منقوطة تلفظ ألفا. یہ کیا ہوتا ہے؟ الف مقصورہ آخر میں یا کی شکل میں ہے لیکن اس پہ دو نقطے نہیں ہوں گے اس کے نیچے. تلفظ الفا، الف پڑھیں گے اس کو. للتمیز بین الالف المقصورہ والیاء نضع النقطتین، نیچے جو ہے ہم یا کے نیچے دو نقطے رکھیں گے اور الف مقصورہ کے نیچے نہیں رکھیں گے. للتمييز بين الألف المقصورة والياء نضع النقطتين لحرف الياء مثل في، يسقي، رامي. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی انشاءاللہ. اچھا استاد جی ایک سوال ہے میرا آپ سے. جی جی میں نے پہلے بھی آپ سے معلوم کرنا چاہا تھا، ابھی بھی آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جتنی بھی نحو کی کتابیں نا استاد جی، جتنی بھی ہیں، جی جی ان تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو اسم مقصور ہوتا ہے نا، یعنی جس لفظ پر الف مقصورہ داخل ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر وہ اسماء متمکنہ کی اقسام میں آتا ہے تو وہ اس کو لکھتے ہیں کہ منصرف ہے، اور کچھ جگہ پہ اس کو لکھتے ہیں کہ غیر منصرف ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے میں تضاد ہیں. تو الف مقصورہ کے ساتھ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نام منصرف میں ہے الف مقصورہ کا، یا یہ نام غیر منصرف ہے؟ جو اسباب منع صرف ہے اگر وہ اس میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف الف مقصورہ کی وجہ سے کوئی اسم ممنوع من الصرف نہیں ہوتا. صرف الف جیسے اچھا مستشفى ہے، مستوى ہے، اس میں کوئی بھی ممنوع من الصرف نہیں ہے. لیکن اگر سلمہ ہے مثلا تو عالمیت اور تانیث کی وجہ سے یہ ممنوع من الصرف ہو سکتا ہے. لیکن اکثر علماء جو نحو کی کتابیں ہیں اس میں الف مقصورہ کو کیا ہے ممنوع من الصرف کے ساتھ اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ بھی اعراب میں اس سے ملتا جلتا ہے اور اس کا اعراب بھی مقدر ہے.
جس طرح مثلا اس کا ہے، تو اس لیے اس میں اس کے ساتھ، ورنہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس کو اس طریقے سے سمجھو کہ اس میں مقصور منصرف تب ہوگا جب اس میں اسباب منع من الصرف میں سے اسباب نہ ہو. جی اگر نہیں ہے تو یہ الف ممنوع من الصرف نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا استاد جی کہ جو غیر منصرف اسباب منع من الصرف میں یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی اسم جو ہے وہ الف مقصورہ والا ہو یا الف ممدودہ والا ہو تو وہ ویسے ہی دو اسباب کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی اس سے وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے. اللہ عالم، لیکن مقصورہ کے میرے خیال میں نہیں ہے. الف ممدودہ ہو سکتا ہے لیکن مقصورہ نہیں، اور ممدودہ کے لیے بھی شرائط ہے. الف ممدودہ بھی تو نہیں ہوتا اس لیے کہ دو اسباب کے قائم مقام تو جمع وہ ہوتا ہے جو مسابی، ہاں اس کے لیے بھی شرائط ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہے. چلے ابھی اپنے درس کی طرف آتے ہیں. آج جو ہمارا کل موضوع کیا تھا درس میں، ہم نے کل پڑھا تھا مثلا ھذا الرجل، کیا ہے؟ ھذا الرجل طویل مثلا. کل ہمارا یہ موضوع تھا کہ نہیں؟ اس کو ہم نے ایک حصہ بنایا جملے کا، اس کو دوسرا حصہ بنایا. جبکہ ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ھذا رجل طویل، ھذا رجل طویل مثلا. کیا ہے؟ ھذا رجل طویل، ھذا الرجل طویل. اچھا پہلے کتاب پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے. کتاب کی طرف چلتے ہیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. درس کہاں گیا؟ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ؟ الدرس الثامن لیا تھا نا کل. ھذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبیب. اچھا آج جو ہے رقم 9. الدرس التاسع. من هذا الرجل؟ هو عباس. عباس تاجر. عباس تاجر غنی. نیچے لکھا ہے جو مثالیں میں آپ کو دوں گا اس میں یہاں ہے اذالک الرجل مدرس جدید. اچھا اذالک الرجل کل یہ ہم نے لیا تھا، اور یہاں ہے مدرس جدید. ان دو کو ہم کہیں گے آج منعوت اور نعت، نعت اور منعوت، یا موصوف اور صفت جو ہمارے ہاں مشہور ہے، موصوف اور صفت. میں نے مثلا خبر دینا ہے اذالک الرجل مدرس، یہاں تک بات ختم ہو سکتی ہے. بات کیا ہے؟ ختم ہو سکتی ہے اذالک الرجل مدرس. لیکن اس کے ساتھ میں نے کوئی اور صفت ملانا ہے، کوئی اور صفت ملانا ہے، تو اس کے لیے پھر میں جو ہے اور لفظ ملاؤں گا، لیکن اس میں شرط یہ ہونا چاہیے کہ اس کے مطابق ہو. اس کے مطابق ہو. مطابقت کس چیز میں ہو؟ مطابقت مثلا تنوین میں ہو. اگر پہلے بھی تنوین ہے مدرسن تو اس پہ بھی تنوین آنا چاہیے، یہ ضروری ہے. اگر اس پہ الف لام ہے مثلا تو اس پہ بھی الف لام آنا ضروری ہے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ درس کل لیا تھا نا اذالک الرجل، یہ ہم نے کہا تھا کہ ایک جملے کا ایک حصہ بن کر آ گیا. اچھا مدرس جدید، ان دو حصوں کو آج پہلے حصے کو کہیں گے منعوت. کیا ہے؟ منعوت. اور اس کو کیا کہیں گے؟ نعت. جبکہ اس کا دوسرا نام ہے صفت، صفت ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے موصوف. موصوف ٹھیک ہے. میں آدمی کے بارے میں کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں، اذالک الرجل مدرس، یہاں میری بات ختم ہو سکتی ہے.
لیکن چونکہ وہ نیا ہے تو میں کہوں گا اذالک الرجل مدرس جدید، کیا وہ بندہ نیا استاد ہے؟ یا کوئی بھی چیز ہو آپ اس کے ساتھ اور صفت ملانا چاہتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے، تو صفت کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں کا ایک ہی طرح ہونا چاہیے۔ یہ موضوع ہے آج کے درس کا، موصوف اور صفت یا منعوت اور نعت کا ایک ہی جیسا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہاں پہ تنوین ہے مثلا تو یہاں بھی تنوین ہونا چاہیے، اگر یہاں پہ الف لام ہے تو یہاں پر بھی الف لام ہونا چاہیے، اگر یہ مذکر ہے مثلا مدرسن تو یہ صفت بھی مذکر ہونا چاہیے، اگر یہ مؤنث ہے مثلا اتلک المرأۃ مدرسۃ تو صفت بھی مؤنث ہونا چاہیے، اتلک المرأۃ مدرسۃ جدیدۃ ایسے کہوں گا۔ ہر چیز میں ان کا یکساں ہونا ضروری ہے موصوف اور صفت میں۔ سمجھ آ گئی یہاں پہ انشاءاللہ؟ اب مثالوں میں اور وضاحت ہوگی انشاءاللہ، اوپر پھر جاتے ہیں درس کی طرف۔ من ھذا الرجل، من ھذا الرجل یہ ہم نے کر لیا تھا کہ جملے کا ایک حصہ بن گیا، اور من جو ہے ایک حصہ ہو گیا، تو ایک سوال بن گیا کہ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ جواب آیا ہوا عباس، وہ عباس ہے۔ پھر عباس تاجر، دیکھیں اس کو موصوف اور صفت کہیں گے، عباس تاجر، یہ خود جملہ نہیں ہے، یا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے۔ عباس تاجر تو یہاں پہ کیا ہے صفت، یعنی دونوں پہ ضمتین مرفوع ہے، دونوں پہ تنوین ہے، تو اس لیے یہ موصوف صفت۔ عباس تاجر، عباس کیا ہے؟ تاجر ہے۔ یہاں پھر آتا ہے عباس تاجر غنی، دو صفتیں ہو گئی یہاں اس کی، عباس تاجر ہے اور غنی بھی ہے، تو اس کو ہم دو صفت کہیں گے۔ دونوں کا جتنے بھی ہو یہ سب کا جو ہے یکساں ہونا ضروری ہے، تنوین میں، تذکیر و تانیث میں، تعریف اور تنکیر میں، اسی طرح عدد میں بھی، کہ عباس ایک ہے، مفرد ہے، تو اس لیے میں تاجرن ایک لفظ استعمال کروں گا، اگر دو ہوں گے تو پھر میں دو کا لفظ استعمال کروں گا، تاجران غنیان مثلا۔ ہر چیز میں موصوف اور صفت کا یکساں ہونا ضروری ہے۔ پھر دیکھیں حامد مدرس، حامد مدرس، یہ ایک جملہ ہے، پھر آگے اس میں ہم موصوف صفت استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس طرح استعمال کریں گے، حامد مدرس جدید، حامد جو ہے نیا استاد ہے، یہ موصوف صفت ہم نے یہاں پہ استعمال کیا، یا منعوت اور نعت۔ اسی طرح یہ دیکھیں ما ھذا، ما ھذا، ھذا تفاح، یہ جواب ہو گیا، التفاح فاکہۃ لذیذۃ، التفاح فاکہۃ لذیذۃ، تو یہ کیا ہے؟ موصوف صفت دونوں مل کر اس کے لیے خبر ہو گئی، چونکہ خبر نکرہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ فاکہۃ یہاں پہ نکرہ ہے، لیکن یہاں دیکھیں تذکیر اور تانیث میں برابر ہے، فاکہۃ مذکر مؤنث ہے تو اس لیے اس کے لیے صفت بھی مؤنث آیا تا، اور یہ مرفوع ہے تو اس لیے یہاں بھی مرفوع آیا، التفاح فاکہۃ لذیذۃ، تفاح جو ہے وہ مزیدار پھل ہے۔ محمد بھائی آپ پڑھیں۔ ما ذالک، جی آگے۔ ذالک عصفور، جی العصفور طائر صغیر، ہاں، تو یہ آج ترجمہ کروں؟ جی کریں۔ چڑیا جو ہے وہ چھوٹا پرندہ ہے۔ چھوٹا پرندہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے مثلا اس طرح کہنا غلط ہوگا کہ طائر صغیرۃ، مثلا کہ طائر ہے یہاں پہ مذکر ہو اور پھر میں اس کو مؤنث بناؤں، یا طائر اور پھر میں کہوں کہ صغیرن، مثلا طائرن صغیرن، یہ غلط ہوگا۔ اس طرح کے جتنے بھی آئیں گے مثلا اس کے علاوہ صغیرن کہے یا آپ، تو یہ غلط ہوں گے، بلکہ صحیح جو ہے ایک ہی ہوگا، العصفور، عصفور جو ہے چڑیا جو ہے، طائر صغیر ایسے کہنا درست ہوگا۔ اچھا
اگلا کون پڑھے؟ کیا نام ہے فریدی؟ العربية لغة سهلة. آگے العربية لغة جميلة. جی، تو دیکھیں یہاں پہ ان دونوں کو ہم ایک جیسے کرنا ضروری ہے. سمجھ آ گئی بات؟ العربیہ جو ہے آسان زبان ہے، پھر کہتے ہیں العربیہ جو ہے خوبصورت زبان ہے. اچھا بریرہ؟ جی استاد صاحب. عمار طالب مجتہد و محمود طالب کسلان. ممتاز. استاد ترجمہ صاحب کر تو سکتے؟ یہ جی کسلانو کے اوپر ایک زبر ہے، تنوین نہیں ہے، وہ ایک پیش ہے. ہاں یہ آگے آئے گا انشاءاللہ، ابھی تو 3 صدر بعد یہ بات کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. عمار باقی محنتی طالب علم ہے اور محمود سست یا جی کاہل طالب علم. ٹھیک ہے. عمار طالب مجتہد، تو طالب اور مجتہد ایک جیسے ہو گیا. اور طالب کسلانو، اس پہ تنوین کیوں نہیں ہے یہ میں بتاتا ہوں. چلو اچھا، من انت؟ من انت؟ انت طالب جدید؟ کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ نئے طالب، جدید صفت ہے. نعم انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں. تمرین، اقرأ واکتب، پڑھے اور لکھے. اس کی باری ہے؟ نبیلہ آپ پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ محمد طالب قدیم. ممتاز. طالب قدیم، سب کو ایک جیسے کریں گے. ٹھیک ہے. سنام؟ جی سر. رقم 2. جی سر. ذالک الرجل مدرس جدید. ممتاز. اذالک الرجل رجل مدرس مدرس جدید. جدید. ٹھیک ہے. ترجمہ کر سکتی ہے؟ جی سر. یہ آدمی نیا طالب استاذ ہے. اذالک کیا ترجمہ ہوگا؟ اذالک وہ آدمی نیا استاذ ہے. سوال ہے یہاں پہ. کیا وہ سوری سر. بندہ؟ جی کیا وہ بندہ نیا استاذ ہے؟ پھر یہ جواب ذالک ھذا لا. لا ذالک الرجل مدرس جدید. یہ جس پہ میں نے نشانی کی اس کو پڑھیں. لا ہوا طبیب جدید. ہاں ہو گیا. لا یعنی یہ مدرس نہیں ہے، وہ طبیب جدید، بلکہ یہ نیا ڈاکٹر ہے. طبیب جدید، تو یہاں پہ بھی جدید. موصوف اور صفت اور اعراب میں ایک جیسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. محمد بھائی تفضل. ھذا درس سہل. سہل. سہل، یہ درس آسان ہے. ہاں درس سہل. ٹھیک ہے. افریدی؟ عباس تاجر شهير. تاجر شہیر یعنی مشہور. مشہور، شہیر ایک معنی ہے، تاجر مشہور ہے. بریرہ؟ بلال مہندس کبیر. بلال بڑا انجینئر ہے. ممتاز. طیب نبیلہ؟ الانگلیزیہ لغة صعبة. انگریزی الانگلیزیت زبان مشکل ہے. لغت صعبۃ. ٹھیک ہے. انگلش جو ہے وہ انگریزی مشکل زبان ہے. تو اہم چیز ہم آج یہ یاد کریں کہ جب ہم کوئی چیز جو ہے اس کو صفت بیان کرنا ہو تو دونوں کا اعراب میں ایک جیسے ہونا چاہیے. مذکر ہو گیا، یہ مثلا مؤنث ہے اور یہ بھی مؤنث ہے، مرفوع ہے اور وہ بھی مرفوع ہے. یہاں دیکھیں مہندس مذکر ہے اور کبیر بھی مذکر ہے اور بلال بھی مذکر ہے. اچھا کون رہ گیا؟ سنام؟
जी सर। पढ़े सबा। अंता रजुलन गनियुन। नहीं नहीं, अंत रजुलन गनी हाँ रजुलन गनियुन, रजुल। रजुलन गनियुन। जवाब क्या ला अन्ना रजुलन फकीरुन। अना रजुलन फकीरुन। फकीरुन। हाँ, क्या तुम अमीर आदमी हो? नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। ठीक है ठीक है। अल काहिरतु, ये देखिए मुअन्नस है, तो मदीनतुन कबीरतुन। अल मदीनतुन कबीरतुन, काहिरा जो है वो बड़ा शहर है, मदीनतुन कबीरतुन, तो ये भी उसकी तरह, यानी तज़कीर तानीस में यहाँ होगा लेकिन एराब में भी उस जैसे तकरीबन होगा, लेकिन ये आपस में एक जैसे बिल्कुल होना चाहिए ये दोनों। आखिरी जुमला। अच्छा, अंत मुदर्रिसुन कदीम, क्या आप पुराने उस्ताद हैं? ला अना मुदर्रिसुन जदीद, मैं नया उस्ताद हूँ। अच्छा ठीक है। मोहम्मद भाई तक़रा अल जुमला रकम 10। हामिदु तालिबुन कसलानुन। हामिदुन तालिबुन कसलानु, क्या हामिद क्या कसलान है? हामिद कसलान तालिब इल्म है, सुस्त तालिब इल्म है? ला हुआ तालिबुन मुज्तहिदुन, नहीं वो मेहनती तालिब इल्म है। ला हुआ तालिबुन मुज्तहिदुन। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे? ज़अ फिल फराग फिल जुमलिल आतिया नातन मुनासिबन, नातन मुनासिबन। नात मुनासिब, नात किसको कहते हैं? हमने कहा था पहले को या दूसरे सिफत को को? कहते हैं, हाँ दूसरे सिफत को कहते हैं, सिफत को कहते हैं। हाँ, लेकिन ये पहले होगा या पीछे बाद में होगा? बाद में होगा उस तरह से। बाद में होगा। अच्छा बाद में होगा, ठीक है। तो हम मुनासिब नात रखेंगे, सिफत रखेंगे यहाँ पे। खदीजतुन या खदीजतो, क्या दुरुस्त है? खदीजतुन। खदीजतु। खदीजतो, खदीजतुन। हतीजतो खदीजतु। खदीजतो, ठीक है। आगे तालिबतुन, मुनासिब चीज रखें। जदीदतुन मुज्तहिदुन। जदीदतुन जदीदतुन मुज्तहिदतुन, दोनों हो सकते हैं, लेकिन अहम चीज क्या हो? उस जैसे हो। मुज्तहिदतुन मसलन कह सकते हैं, कोई भी कहे। खालिदुन ताजिरुन, क्या होगा? गनियुन। ताजिरुन गनियुन। गनियुन, ठीक है। आगे क्या लिखें? अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन सहलतुन, मुमताज। तय्यब अल उसफूरु ताइरुन या बरीरा, जमीलुन जमीलुन, मुमताज। तय्यब या सनाम अत्तुफाहु फाकिहतुन, फाकिहतुन। सर तुफाह का मतलब? तुफाह सेब, एप्पल। ओके। अत्तुफाह फाकिहतुन। गुजर गया अभी थोड़ी देर पहले। सर नबीला बता सकती है? लजीजतुन लजीजतुन, ठीक है, ये ऊपर गुजर गया। लजीजतुन, ठीक है। या अफरीदी, अना मुदर्रिसुन